اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اکثر سوال جو ہوتے ہیں وہ سوال نہیں ہوتے، غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ یہ دو سوال ہیں کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ شیطان کے لیے اسلحہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ذکر کے دوران مراقبے میں نماز میں شیطان مختلف طریقوں سے رکھنا ڈالتا ہے حالانکہ ذکر ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ اب بات صرف سمجھ کی ہے۔ اگر بہترین اسلحہ پاس ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دشمن کو شکست دی جا سکتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دشمن کوشش ہی نہیں کرے گا۔ اسلحے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ہتھیار سے دشمن کو شکست دی جا سکتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک فوج کے پاس اسلحہ بہترین ہے تو دوسرے اس کا مقابلہ ہی نہیں کریں گے، اس صفحہ ہستی پہ ہوں گے ہی نہیں۔ یہ کیسے سوچ لیا آپ نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عبادت کے دوران اگر شیطان خیال ڈالتا ہے اور عبادت کرنے والے میں اتنی قوت اللہ نے دی ہے کہ وہ اس کو رد کرتا ہے تو یہ جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ تو اسلحے کا ہونا شیطان کو اس کی شیطنت سے نہیں روک سکتا، تو اگر شیطان خیال ہی نہ ڈالے تو آپ مقابلہ کس کا کریں گے، اور اسلحے کی ضرورت آپ کو کیا ہے؟ تو آپ نے یہ کیسے تصور کر لیا کہ شیطان خیال ڈالنا چھوڑ گیا؟ تو یہ ہماری جو ہیں، یہ سوال نہیں ہے، یہ غلط فہمیاں ہیں۔ یہ غلط فہمی دل سے نکال دیں کہ شیطان کوشش چھوڑ دے گا، کوئی کسی مقام پہ بھی پہنچ جائے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں تو انبیاء کی مخالفت میں بھی وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے، کسی نہ کسی کو مخالفت پہ ابھارتا ہے، کفار کو اعتراضات سکھاتا ہے۔ آپ نے پڑھا سنا ہوگا کہ بدر میں تو وہ کفار کے ساتھ انسانی شکل میں بھی آیا کہ انی جار لکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، دیکھتا ہوں تمہارا کون کوئی بگاڑتا ہے۔ اور جب فرشتوں کا نزول دیکھا تو بھاگ کھڑا ہوا، تو انہوں نے کہا بھئی آپ تو بڑے ہمارے ساتھ دعوے کر رہے تھے تو بھاگ رہے، انی ارا ما لا ترون، مجھے وہ کچھ دکھائی دے رہا جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگ رہا ہے، میں تو گیا۔ تو یہ سوچ لینا کہ شیطان اپنی کوشش چھوڑ دے گا، یہ غلط ہے، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ جب آپ ذکر کریں گے، نیکی کریں گے تو شیطان زیادہ کوشش کرے گا۔ بلکہ حدیث شریف میں یہ ملتا ہے کہ جب کسی اس کے بے شمار، اس کی اولاد، اس کے متبعین بے شمار شیاطین ہیں، تو اگر ایک سے بندہ قابو نہ آئے تو اس سے زیادہ طاقتور اس پر بھیج دیتا ہے، ان کی ڈیوٹیاں بدلتا رہتا ہے، ان سے رپورٹ لیتا ہے کہ کیا 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 نہیں کیا۔ تو ذکر الہی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا دفاع کر سکتے ہیں، اس کی بات نہیں مانتے، رد کرتے ہیں، اس کا الگ سے ثواب ملتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں قرآن نے بتا دیا کہ ان کی کھال باز دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، پھر کیا وجہ ہے کہ بعض دفعہ اکا دکا صحابہ کو جنات کا اثر ہوا؟ یہ غلط ہے، میں نے کہیں نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا ہوگا۔ جس طرح عام آدمیوں کو جن پکڑتے ہیں، اس طرح کسی صحابہ کو جن نے پکڑا نہیں۔
یہ الگ بات ہے کہ کہیں سانپ بن کر انہیں ڈرایا یا کہیں کسی شکل میں آ کر کسی گھر میں داخل ہوا، کسی صحابی کے وجود میں جن اس طرح داخل ہوا ہو یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا۔ تو ہاں یہ واقعات ملتے ہیں کہ جن بن کر داخل ہوا، یا ایک صحابی کو جنات نے شہید کر دیا، تو کیا کفار صحابہ کو قتل نہیں کرتے؟ جہاد میں صحابہ شہید نہیں ہوتے تھے؟ تو وہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ ایک صحابی گھر میں تشریف لائے تو ان کی اہلیہ باہر گلی پہ کھڑی تھی اور انہیں بڑا برا لگا اور انہیں تلوار سونت لی، تو اس نے کہا اندر دیکھیں تو حسین میں دیکھا تو بہت بڑا سانپ تھا جس نے انہیں بھگا دیا، تو انہوں نے اس سانپ کو اس تلوار سے مار دیا، کاٹ دیا، تو دفعتاً جنہوں نے انہیں شہید کر دیا۔ تو صحابہ کرام ان کی میت لے کر بارگاہ رسالت میں آئے یا رسول اللہ جنہوں نے انہیں قتل کر دیا ہے تو آپ دعا کریں کہ یہ زندہ ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنی منزل پہ پہنچ گیا، اب تم کیوں یہ کوشش کرتے ہو کہ یہ پھر واپس آئے، پھر کیا پتا پھر انجام کیا ہو؟ تو یہ بہتر نہیں ہے کہ یہ اپنی منزل پہ آ گیا اور شہید ہو گیا۔ تو اس کے بعد حضور نے حکم دیا کہ آج کے بعد جن اگر کسی موذی جانور کی صورت میں نظر آئے تو اسے قتل کر دیا جائے اور اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث بہت مشہور ہے، اور شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک دفعہ جنات اٹھا کر لے گئے تو واقعہ پورا انہوں نے نقل کیا ہے کہ وہ ایک دربار لگا ہوا تھا اور وہاں کوئی جنوں کا حکمران بیٹھا تھا اور کسی انسان کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا، اور مقدمہ یہ تھا کہ ایک جن سانپ بن کر اس کے گھر میں داخل ہوا اور اس نے قتل کر دیا، تو ہم اس کو اٹھا لائے ہیں، عدالت میں پیش کیا ہے کہ اسے قتل کیا جائے۔ تو وہ جن مسلمان تھے تو فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب سے فتویٰ لیتے ہیں، تو شاہ صاحب کی خدمت میں آئے، ان کی منت سماجت کی اور انہیں راضی کر کے اٹھا کے ساتھ لے گئے۔ تو انہوں نے حضرت شاہ صاحب نے یہ واقعہ بیان فرمایا حدیث شریف کا، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہاں ایک بہت بوڑھا جن بیٹھا تھا جس کی بھویں لٹک گئی تھیں، اور اس نے اس طرح پپوٹے اٹھا کے مجھے دیکھا، ہاتھ سے پپوٹے اٹھائے اٹھ نہیں رہے تھے، اور اس نے اس طرح کر کے مجھے دیکھا اور کہا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، میں اس وقت موجود تھا جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، میں بھی اس کا گواہ ہوں، اور یہ آپ نے مجھے یاد دلا دیا، بڑھاپے نے میرے حافظے سے محو کر دیا۔ تو حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں تابعی ہوں، میں نے صحابی جن کی زیارت کی ہے، یہ شاہ صاحب نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں۔ چنانچہ اس انسان کو چھوڑ دیا گیا کہ یہ سانپ بن کر کیوں وہاں گیا تھا۔ تو اس طرح کے واقعات تو ملتے ہیں، لیکن کسی صحابی مرد یا عورت کے جسم میں جن داخل ہوا ایسا واقعہ میں نے کہیں نہیں پڑھا۔ اب رہی یہ بات کہ آپ نے آج کل کی بات کی ہے کہ آج کل جادو اور جنات لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، بعض حضرات کو جادو کے ذریعے حقوق زوجیت سے محروم کیا جا رہا ہے۔ تو جادو دراصل خارج میں جادو کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، جادو ہوتا ہی کچھ نہیں۔ جن جو پکڑتا ہے انسان کو، تو جن کا وجود ایک انرجی، ایک طاقت ہوتا ہے، جس طرح بجلی ہے۔ اب بجلی کی تار چھوئیں تو پورے بدن میں دوڑ جائے گی، اثر بھی کرے گی، بندہ مر بھی سکتا ہے، تھوڑی ہو تو کوئی بازو ٹانگ شل ہو سکتی ہے۔ تو جن بھی اسی طرح ایک طاقت، ان کا وجود انرجی سے ہے، آگ کے شعلے سے ہے، تو وہ بندے کے وجود میں داخل ہو سکتے ہیں، اور اس لیے کہ وجود دفاع کے لائق نہیں ہے۔ اور جن جب بھی کسی کو پکڑتا ہے یا وجود میں داخل ہوتا ہے تو انسان کے جو انسانی سیل ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں، اس کی صحت پہ اثر پڑتا ہے، مختلف طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سب تو ہو سکتا ہے۔ جہاں تک جادو کی حقیقت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب جادوگر آئے، جادو ہے کیا؟
شیطان اپنے پجاریوں کو بعض کفریہ کلمات سکھاتا ہے کہ تم یہ کلمات اس طرح وظیفہ پڑھو، اس طرح چلا کاٹو، اس طرح پھونک مارو، اس طرح نقش لکھو، اس کا یہ اثر ہوگا۔ پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ ان پر وہ عمل کر سکے، جتنا شیاطین سے ہو سکے وہ اس پہ عمل کرتے ہیں تاکہ لوگ اس میں کفریہ عمل میں لگے رہیں۔ لیکن کیا جادو سے کوئی چیز تبدیل کی جا سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کوئی تخلیق، جسے کہتے ہیں قلب ماہیت، یعنی اللہ نے پیدا تو کوئی اور چیز کی اور اس کے تبدیل کر کے اس کی ماہیت بدل دی جائے، قلب ماہیت باطل ہے، یہ ممکن نہیں۔ لیکن ہو گیا یہ قلب ماہیت تو ہو گیا کہ جب بانس تھے یا لکڑیاں تھیں یا رسے تھے تو وہ سانپ بن گئے، اژدہا بن گئے، تو قلب ماہیت ہو گیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے قلب ماہیت نہیں ہوا، دو چیزیں تھیں۔ وَاسْتَرْهَبُوا بِهِمْ، جادوگروں نے پہلے لیکچر کر کے لوگوں کو بڑا مرعوب کیا، ان کے دلوں میں رعب ڈالا اور انہیں ڈرا دیا۔ جو بندہ ڈر جاتا ہے وہ پھر ہر بات ڈرانے والے کی قبول کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، جو دھمکی سے ڈر جاتا ہے نا، تو وہ لوگوں میں جب اس طرح کی بات آ گئی تو پھر وَالسَّحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، لوگوں کی جو قوت بصارت تھی اس پر انہوں نے ایسا جادو کیا وَيُخَيَّلُ عَلَيْهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ ان کی آنکھوں نے جو تصویر قوت متخیلہ کو بھیجی اس میں انہیں تصور میں نظر آتا تھا کہ یہ اژدہا اور بن گئے ہیں سانپ، ورنہ تھے رسے اور لکڑیاں ہی، حقیقت میں اژدہا نہیں بنے، قلب ماہیت ہوا نہیں۔ قرآن فرماتا ہے فَاسْتَرْهَبُوا بِهِمْ، پہلے تو انہیں ڈرایا، پھر سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، ان کی نگاہوں پہ کوئی جادو پڑا کہ انہیں دیکھنے میں وہ سانپ لگتے تھے۔ اب نظر جو دیکھتی ہے وہ تصویر بھیجتی ہے قوت متخیلہ کو، قوت متخیلہ دماغ میں اس تصویر کو پرنٹ کرتی ہے، تب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ میں فلاں بندہ دیکھ رہا ہوں، فلاں جانور دیکھ رہا ہوں، فلاں مکان دیکھ رہا ہوں، اور اس سارے کام میں کوئی دیر نہیں لگ رہی، ادھر نگاہ پڑی ادھر سارا حل ہو کر اسی لمحے ہمارے سامنے آ جاتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آنکھ ہی دیکھ رہی ہے، لیکن ہمیں وہ چیز ہمارا دماغ اور قوت متخیلہ دکھاتی ہے۔ تو وہ جب مرعوب ہو گئے تو جو جادوگر چاہتے تھے ان کی نگاہ اس طرح دیکھتی تھی اور ان کی قوت متخیلہ اس سے متاثر ہو گئی۔ آج بھی جو لوگ جادو کرتے ہیں اس کا اثر انہی لوگوں پہ ہوتا ہے جو جادو سے ڈرتے ہیں، اور جادو سے ہم تب ڈرتے ہیں جب ہم سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے۔ مجھ پہ جادو کیوں نہیں کرتے، مجھے جن کیوں نہیں پکڑتے؟ صحابہ کو پکڑتے تھے، انہیں کہو مجھے پکڑے، میں نے تو کبھی کسی جن کو دم بھی نہیں کیا۔ میرے پاس آتے بھی وہ لوگ ہیں جو سارا پاکستان یا باہر بھی کسی کی توفیق ہو تو پھر کے دیکھ لیتا ہے، جب قریب المرگ ہوتے ہیں اور جنوں کے پکڑنے سے مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو آ جاتے ہیں۔ میں صرف جنوں کے لیے بکواس ہی کرتا ہوں، چند گالیاں دیتا ہوں، کہتا ہوں دفعہ ہو جاؤ، چھوڑ دو، اسے مت پکڑو، چھوڑ جاتے ہیں۔ مجھے تو کبھی کوئی دم کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی، جھڑکتا ہوں صرف، چلے جاتے ہیں۔ یہ جھڑکنا اور گالیاں دینا کون سا دم ہے؟ اور ایک نہیں، یہاں سینکڑوں کیس ہیں، ایسے لوگ تھے جنہیں ساری ساری رات جن جنگلوں میں بھگاتے تھے، پکڑ لیتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ کبھی میرے ڈھائے چڑھ گئے تو غصے ہوا، ناراض ہوا، چھوڑ کے چلے گئے، پھر نہیں آئے۔ تو یہ ہماری اپنی کمزوری ہوتی ہے، اور ہم جب یہ تصور کر لیتے ہیں کسی فطری، کسی طبی بیماری کی وجہ سے، کبھی مزاج کی وجہ سے کوئی کمزوری بدن میں آ گئی، ہم نے سمجھا یہ پڑوسن نے جادو کر دیا ہے، بس وہ جادو چل گیا ہم پر۔ تو یہ جتنا جادو لوگ قبول کرتے ہیں یہ لوگوں کی اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ گجرات میں ایک جادوگر ہوتا تھا، بڑے لوگوں کی جائیدادیں بھی ہتھیائیں اس نے، لوگ پاگل ہو جاتے تھے،
اور بڑے بڑے زمینداروں کو اس نے بوریوں کے کپڑے پہنائے اور سارا دن ان سے اپنی مشقت لیتا تھا، یہاں گوڈی کرو، یہاں پانی لگاؤ، یہ کرو وہ کرو، جو جاتا تھا وہ جائیداد بھی اسے لکھ دیتا تھا گھر بار سے، اور ان سے برائی بھی کراتا تھا اور انہیں کتے کھلاتا تھا، اور جو چاہتا تھا جو کہتا تھا وہ کرتے تھے۔ تو یہ امان اللہ لک صاحب اس کے پاس گئے، بھائی وہ اپنا جادو بادو کا یا وہ اپنی فقیری کا کمال مجھ پہ دکھاؤ، تو اس نے معافی مانگی کہ یار جان چھوڑ جاؤ۔ تو اتنی مخلوق پہ جو کر رہا تھا اسے ایک بندے پہ کیوں نہیں کر سکا؟ وہ بھی نڈر تھا، اسے ڈرا نہیں، انہوں نے جو کر سکتے ہو کرو یار، پتہ چلے کیا کرتے ہو۔ تو اس نے تو معافی مانگ کر جان چھوڑائی۔ تو آپ بھی اپنے اندر ذکر کی وہ طاقت پیدا کریں، اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھیں۔ حدیث شریف میں مذکور رجال الغیب کیا ہیں، ان سے مدد کرنا کب جائز ہوتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ مدد کے لیے اللہ کافی ہے، اور جہاں اللہ نہ ہو وہاں ان سے مدد طلب کر لی جائے۔ رجال الغیب کوئی بھی نہیں ہوتے، مشائخ عظام ہی ہوتے ہیں، ارواح مبارکہ ہی ہوتی ہیں، اور یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کا ارواح سے رابطہ ہو۔ جیسے میں آپ سے کہوں کہ مجھے یہ پانی کا گلاس پکڑا دو، تو یہ مدد نہیں ہے، یہ ایک معمول کا طریقہ ہے لیکن یہ سمجھنا کہ اللہ کی طرح غائبانہ کسی سے مدد مانگی جائے، اس کی تعلیم حضور نے نہیں دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جن لوگوں کے لیے ہے وہ لوگ ہیں جن کو یہ قوت نصیب ہے کہ وہ ان ارواح مبارکہ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور وہ ایسی ہے جیسے آپ مجھے کوئی کام کہہ دیں میں آپ کو کہہ دوں، وہ ان کے لیے معمول کی بات ہوتی ہے۔ اور جس میں یہ قوت نہ ہو، وہ سمجھے کہ غائبانہ کوئی رجال الغیب ہیں وہ میری مدد کریں گے، تو یہ تو شرک ہو جائے گا۔ یہ غائبانہ پکارنا اور غائبانہ مدد کرنا یہ صرف اللہ کریم کا کام ہے۔ یہ جو دوسرا سوال ہے یہ پہلا ہی سوال ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ کہیں باہر تشریف لے جاتے تو اور یا اللہ کو اپنے گھر کی حفاظت کا کہہ جاتے، تو کیا یہ حضرت کے لیے مخصوص تھا یا اور بھی کوئی کر سکتے ہے؟ اور یہ کہنا یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی شان للہ، یہ کیسے غلط ثابت ہوا؟ بھائی اگر حضرت کہہ جاتے تھے تو حضرت اس طرح کہتے تھے جیسے آپ مجھے کہہ دیں میں آپ کو کہہ دوں۔ تو جس کسی کو یہ قوت نصیب ہو، اس کا رابطہ مشائخ سے ہو، اس کے لیے بات جیسے ہم سے کر رہا ہے ویسے مشائخ سے کرنا بھی اسی طرح ہو، تو ایک معمول کی بات۔ تو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور شان للہ کہتا رہے اور یا علی مدد کہتا رہے تو وہ تو شرک ہی کرے گا۔ تو یہ اسی پہلے سوال کا جز ہے، اس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ مدد بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کریم ان کے ساتھ فرشتے مدد کے لیے لگا دیتے ہیں، حفاظت الہیہ اولیاء اللہ کو حاصل ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مشائخ کی ارواح، اور وہ ارواح سارے مشائخ نہیں، بعض ارواح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ زندگی ختم ہونے کے بعد برزخ میں ملأ اعلیٰ کی صورت میں اختیار کر جاتے ہیں، اور اللہ کریم انہیں فرشتوں کی طرح دنیا کی امور میں ڈیوٹیاں دے دیتا ہے۔ تو وہ ان لوگوں کے لیے ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا رجال الغیب کا، وہی رجال الغیب ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جن میں استعداد ہو، جن کے لیے مجھ سے آپ سے بات کرنا یا ان سے بات کرنا ایک جیسا۔ کسی شخص کو سلسلہ عالیہ میں لطائف مراقبات نصیب ہو جائے، پھر وہ سستی کی وجہ سے ذکر چھوڑ دے تو اس کے لطائف مراقبات ضائع ہو جائیں گے۔ کسی شخص کو کھانا مل جائے، بہت اچھا کھانا ہو، بہت سیر ہو کر کھائے، اور پھر کھانا چھوڑ دے تو کیا وہی کھانا زندگی بھر چلتا رہے گا؟ کسی صاحب قبر کے لیے سلسلہ علی کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے لیے
یہ وجود بھی ایک قبر ہے اور روح اس کے اندر ہے. پہلے تو اس صاحب قبر کو ذاکر بنائیں. طریقہ بتانا اور بات ہے، قبر کی بات وہ کرے جس کے لیے برزخ یا یہ عالم دنیا ایک جیسا ہو. جب آپ کا برزخ میں رابطہ ہی نہیں تو آپ قبروں کی بات، قبروں والوں کی فکر کیوں کرتے، اپنی کیوں نہیں کرتے؟ قبروں والے تو قبر میں پہنچ گئے، وہ جانے ان کا رب جانے. اور اگر ان کی فکر آپ نے کرنی ہے تو ایسا مقام حاصل کریں جہاں برزخ اور یہ دنیا ایک جیسی ہے، جہاں سے برزخ میں دیکھا بھی جا سکے، بات بھی کی جا سکے. اور جسے برزخ میں رسائی حاصل نہیں، وہ کسی قبر کی بات کرتا ہے تو وہ جہالت کی بات کرتا ہے. اور جنہیں رسائی حاصل ہے ان کے لیے ایک معمول ہوتا ہے، جس طرح ہم آپ آپس میں بات کر رہے ہیں، اگر وہ اہل برزخ سے بات کر رہے ہیں. تو دوسری بات، جنہیں یہ مقام حاصل ہوتا ہے وہ قبروں کی طرف التفات بہت کم کرتے ہیں. اپنی مجبوریاں، اپنی مزدوریاں، اپنے کام، اپنے تحفظ، اپنے ذکر سے فرصت نہیں ہوتی ہے. جو قبر میں جاتا ہے وہ آپ کی طرح نہیں سوچتا، اس کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کے سامنے عالم کی حقیقت آ جاتی ہے، زندگی اور موت کے حقائق اس پہ منکشف ہو جاتے ہیں، اور اس کی پوری توجہ، اگر وہ نجات میں ہے تو کون ایسا ہے کہ جسے نجات حاصل ہو اور پھر وہ اس دنیا اور دنیا کے رشتوں کی طرف دیکھے، اور اگر عذاب میں ہے تو اسے کب فرصت دیں گے وہ کہ وہ پیچھے کی سوچے. ہر صاحب قبر دو میں سے ایک حال میں ہے، یا عذاب میں ہے یا نجات میں ہے. تو جو نجات میں ہے اسے بھی پیچھے کی پرواہ نہیں رہتی، اور جو عذاب میں ہے اسے پیچھے دیکھنے کی فرصت کوئی نہیں دیتا. آپ قبروں کی فکر چھوڑیں، اپنی فکر کوئی نہیں کرتا، قبروں کی فکر سب کو ہے. قبروں والے تو اپنے گھر پہنچ گئے، اپنی جگہ پہنچ گئے. مسنون طریقہ ہے ایصال ثواب کا، کوئی نفل پڑھ، کوئی بھی نفلی عبادت آپ کریں، اس کا ثواب کسی زندہ کو دینا چاہیں یا کسی مردہ کو دینا چاہیں، وہ آپ کا بیلنس ہے. آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ میرا بیلنس اس کے کھاتے میں منتقل کر دے تو کر دے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، کھلی ہوئی رات تھی، ستاروں سے آسمان بھرا ہوا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، کسی کے نامہ اعمال میں نیکیاں ایسے بھی ہوں گی جیسے آسمان ستاروں سے بھرا ہے اور شمار سے باہر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، عمر کے اعمال نامہ میں ایسی نیکیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کا اعمال نامہ ایسے ہی ہے جیسے یہ آسمان تاروں سے. تو عرض کی، یا رسول اللہ، تو میرے بابا کا؟ تو آپ نے فرمایا، تمہارے بابا کی تو ایک رات جو میرے ساتھ غار ثور میں گزری، ایک شب، وہ ان سب پہ بھاری ہے. تو ان کی تو 3 راتیں میرے ساتھ ثور میں گزری، میں تھا، وہ تھے، اور اللہ کی ذات. اب یہ بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ گئی، اور انہوں نے کوشش کی کہ پیشتر اس کے کہ ابو بکر صدیق بھی یہ بات سن لیں، میں ان سے سودا کر لوں. اور بھاگے بھاگے ان کی خدمت میں پہنچے، اور انہوں نے عرض کی کہ آپ نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاروں بھری رات کو دیکھ کے فرمایا کہ عمر کا نامہ اعمال نیکیوں سے اس طرح بھرا ہے جس طرح آسمان بھرا ہوا ہے ستاروں سے. انہوں نے فرمایا، اللہ قبول، اللہ کی طرف تو میں مبارک ہو، الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے. تو کہا، جی میں نے مبارک لینے کے لیے عرض نہیں کیا، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری نیکیاں آپ لے لیں اور ثور کی ایک رات کا جو ثواب ہے وہ مجھے دے دیں، میرے ساتھ سودا کر. انہوں نے فرمایا، عمر تمہاری نیکیاں تمہیں مبارک، میں آپ کی رفاقت کا ایک لمحہ بھی نہیں دیتا. تو بھائی میاں، جو نیکی کرے اور وہ کسی کو دینا چاہے ضرور دے. ایصال ثواب کا طریقہ سادہ سا ہے، کسی پیر صاحب، کسی مولوی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اکاؤنٹ اللہ کے پاس ہے. آپ نے نیکی کی،
فرض تو فرض ہے، وہ آپ کی مجبوری ہے، آپ نے ادا کرنا ہے، فرض ادا کر کے تو ثواب نہیں بخش سکتے۔ نفلی عبادتیں، صدقات ہوں، نفلی روزے ہوں، نفلی حج ہوں، نفلی تسبیحات ہوں، کوئی بھی نفلی عبادت، اس کا ثواب آپ کسی زندہ کو دینا چاہیں یا مردہ کو دینا چاہیں تو آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یہ میرے اکاؤنٹ میں سے یہ جو ہے یہ فلاں کے اکاؤنٹ میں کر دے، وہ کر دے گا، بات ختم۔ لیکن جن کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہ کم ہی کرتے ہیں، انہیں خود بڑے عزیز ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس ہوتا کچھ نہیں تو ہم بخشتے رہتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک بابا ہوا کرتا تھا، تو ایک دفعہ پے در پے 2-4 فوتیدگیاں ہو گئیں، تو ہمارے گاؤں میں یہ رواج ہے کہ وہ دفن کرنے کے بعد کسی نے کوئی تسبیح پڑھی ہوتی ہے، کوئی پارا پڑا ہوتا ہے، کوئی سورت پڑھی ہوتی ہے، تو وہ پھر مولوی صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی کوئی اشارے ثواب کے لیے اس کے لیے کچھ چندے کے طور پہ دے دو، تو لوگ دیتے ہیں۔ میں نے ختم پڑھا ہے، میں نے اتنے کلمہ شریف پڑھا ہے، میں نے اتنا درود شریف پڑھا ہے، میں نے فلاں سورت پڑھی ہے، فلاں، وہ مولوی صاحب کو دیتے جاتے ہیں کہ اس کو میت کو بخش دیں، تو وہ کچھ نہ کچھ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ اچھا طریقہ ہے۔ تو ایک بابا تھا، وہ اس نے ایک دفعہ بھی کہا کہ میری طرف سے 10 لاکھ کلمہ شریف اسے دے، اور دوسرے تیسرے دن پھر کو 10 لاکھ پھر اس نے دے دیا، اگلے دن پھر 10 لاکھ، 4-5 اس طرح کے ہوئے واقعات، ایک 2 روز کے بعد تو بابا 10 لاکھ دیتا رہا۔ میرے ایک ماموں ہوتے تھے، وہ بھی اب فوت ہو گئے، تو انہوں نے بابے کو پکڑ لیا، انہوں نے کہا بابا یہ تم روز 10 لاکھ دیتے ہو، کتنی تسبیحات پڑھ لیتے ہو؟ اس نے کہا پڑھتا ہوں تو دیتا ہوں نا۔ تو اس نے کہا ذرا یہ تو بتاؤ لاکھ ہوتا کتنا ہے؟ تو کہنے لگا 10,000 کا۔ اس نے کہا پھر دیتے رہو۔ انہوں نے سوچا کہ اس بابے کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ لاکھ کتنا ہوتا ہے، یہ روز 10 لاکھ بخش جاتا ہے، تو انہوں نے پکڑ لیا کہ بابا روز اس نے کہا بیٹا پڑھتا ہوں تو دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ لاکھ ہوتا کتنا ہے؟ کہنے لگا 10,000 کا ہوتا ہے۔ اس نے کہا پھر دیتے رہو۔ اب پھر آسان ہے، پھر تو ایک دن میں تم 10 لاکھ پڑھ سکتے۔ تو اگر اس طرح کے بخشنے ہوں اور اس طرح کا درد ہو مرنے والوں کا، تو مرنے والوں سے ہم پر ذمہ داری زندوں کی زیادہ ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری، اس کے بارے کیوں نہیں آپ سوچتے کہ میں اولاد کو کیا دے رہا ہوں؟ کیا میری اولاد دین سے واقف ہو رہی ہے؟ کیا میں ان کی تربیت اسلامیہ طرز پہ کر رہا ہوں؟ یا اولاد کو تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ برلن چلی جائے، یہ چلی جائے، امریکہ چلی جائے، یہ انگلینڈ چلی جائے، بے شک شرابی ہو جائے، بدکار ہو جائے، پیسے کماتی رہے۔ پھر وہاں سے لکھتے ہیں جی یہاں اولاد کہا نہیں مانتی، یہاں بیوی بات نہیں سنتی، وہاں سے روز ٹیلی فون ای میل ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھائی جہاں ہو انجوائے کو، پیسے مل رہے ہیں یا نہیں؟ جی پیسے تو مل رہے ہیں، تو پیسے لینے ہی گئے، وہاں کون سا دین لینے گئے ہو؟ تم کو مکہ مکرمہ بیٹھے ہو، قبرستان میں گئے ہو، پیسے لینے گئے ہیں، پیسے مل رہے ہیں، اور کس بات کی شکایت؟ اب پیسے لینے کے بعد تم چاہتے ہو کفرستان سے تمہیں اسلام ملے، یہ تو ایک نئی بات ہے۔ تو مردوں کی نسبت زندوں کی فکر زیادہ کرے، اب مردوں کو ذکر کرائے یا توجہ دے تو وہ دے کہ پہلے تو اسے توجہ دینے کی اجازت ہو، دوسرے اجازت انہی کو ملتی ہے جن میں استعداد ہو، اور زندہ لوگ گمراہی میں بھٹک رہے ہیں۔ آپ زندوں کو چھوڑ کر آپ کو مردوں کی فکر کیوں لگ گئی؟ مردے تو اپنی منزل پہ پہنچ گئے۔ ہم مکلف ہیں کہ ہمارے گرد 6 کھرب کی آبادی ہے دنیا میں، آپ نے کتنے زندہ لوگوں کو ذکر پہ لگا لیا، کتنے لوگوں کو دوزخ سے بچانے کا سبب آپ بنے، کتنے لوگوں کو کفر سے آپ اسلام پہ لے آئے۔ کبھی یہ سوچا کہ آپ سارے زندوں کو آپ ذکر سکھا چکے، اب آپ چاہتے ہیں کہ مردوں کو سکھائیں؟ تو یہ حقیقت سے بھاگنے والی باتیں ہیں۔ تصوف میں سکر اور صاف سے کیا مطلب ہے؟ سکر اور صاف 2 حالات ہوتے ہیں، 2 صورتیں ہوتی ہیں صوفی کی۔ سکر یہ ہوتا ہے کہ انوارات یا کیفیات کی وجہ سے ہوا سے ظاہری جاتے رہے، یہ کبھی
لمحاتی ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بندہ اسے حواس میں نہیں رہتا، پھر ہوش آ جاتا ہے، اور کبھی دائمی بن جاتا ہے تو آدمی پاگل سا ہو جاتا ہے، جسے مجذوب کہتے ہیں۔ اور شکر کمال نہیں ہے، کیونکہ شکر انبیاء پہ نہیں آتا، کمال ہوتا تو انبیاء کے پاس، اور نبی کے علاوہ کسی پہ بھی شکر آ سکتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی چند لمحے کے لیے شکر آ گیا تھا۔ جب حضور کا وصال ہوا تو انہوں نے تلوار سونت لی کہ جس نے کہا حضور کا وصال ہو گیا میں گردن اڑا دوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب وہ آیت کریمہ تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ تو آپ نے گردن ڈال دی، ہوش آ گئی، اور کہنے لگے ایسے لگتا ہے یہ آیت کریمہ میں نے آج سنی ہے، بلکہ ایسی حالت آ گئی تھی کہ مجھے کچھ یاد نہیں، تو سامنے آ گئے۔ تو کمال یہ ہوتا ہے کہ واقعی بندے کو مراقبات یا منازل نصیب ہوں اور وہ ہوش حواس میں رہے، تو یہ طریقہ صحیح ہے۔ اور انسانی کمزوریاں ہیں، کسی لمحے کسی وقت شکر بھی آ جاتا ہے، لیکن وہ بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کو بجلی کی تار چھو گئی، حواس مختل ہو جاتے ہیں، ہوش نہیں رہتا، چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، اور یہ بنانے سے نہیں بنتی، یہ ان لوگوں پہ آتا ہے جو بہت محنت کرتے ہیں، بہت قوت ہوتی ہے۔ یہ انہوں نے تہجد کے بارے پوچھا ہے۔ تہجد کا نام ہی جود سے مشتق ہے کہ اس میں تھوڑی سی مشقت ہو۔ مناسب یہ ہے کہ عشاء کے بعد سو جائیں، جب بھی آنکھ کھل جائے تو طلوع فجر تک، فجر کی اذان تک تہجد کا وقت ہے، جب بھی آنکھ کھل جائے تہجد پڑھ لیں، پھر سو جائیں، اٹھ کے فجر پڑھ لیں۔ لیکن اگر کسی کو یہ ڈر ہو کہ آج تھک کر آیا ہوں یا دیر ہو گئی ہے، اٹھ نہیں سکوں گا، تو عشاء کی نماز کے ساتھ بھی تہجد کے نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں، اور ان کا وہ تہجد ادا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ خطرہ ہو کہ تھکاوٹ ہے یا دیر سے سو رہا ہوں تو تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکوں گا، تو عشاء کے بعد تہجد کے نوافل پڑھ کے سو جائے تو بھی تہجد ادا ہو جاتی ہے۔ اور اگر سو کر اٹھ کر پڑھا جائے تو یہ زیادہ افضل ہے کہ اسے تہجد کہا اس لیے گیا ہے کہ اس کے لیے جد و جہد کرنا پڑتی ہے، خود کو نیند سے اٹھانا پڑتا ہے، تو سو کر اٹھ کر تہجد پڑھی جائے تو افضل ہے۔ اور اگر یہ خطرہ ہو کہ تہجد ضائع ہو جائے گی تو عشاء پڑھ کر ساتھ تہجد بھی پڑھ لے تو تہجد ادا ہو جاتی ہے۔ رہی یہ بات کہ ایک جملہ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ تہجد فکر زیادہ ہوتی ہے، اتنی نماز کی نہیں ہوتی۔ یہ فکر زیادہ نہیں ہوتی، یہ ایک احساس ہوتا ہے، چونکہ تہجد نفل ہے تو احساس ہوتا ہے کہ کہیں سستی سے رہ نہ جائے، اور نماز کے لیے یقین ہوتا ہے کہ نماز تو ادا کرنی ہے، اس میں تو کوئی رخصت، کوئی چھٹی نہیں، تو آدمی تھوڑا سا اس میں مطمئن ہوتا ہے کہ نماز تو ادا کرنی ہے، تو تہجد کی فکر زیادہ محسوس ہوتی ہے، چونکہ یہ فرض نہیں ہے، نفل ہے، تو ہو سکتا ہے کبھی سستی ہو جائے، رہ جائے، تو یہ اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہدایت نصیب فرمائے، توفیق عمل عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تنصرنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک واعف عنا اللہم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا انت ولینا فی سفرنا واحضرنا فی مالنا واحفظنا وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔